बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। रात पाकिस्तान के ऊपर एक कयामत टूटी और उसको पाकिस्तान के अंदर छुपाए जाने की कोशिश करती रही। पूरी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया के अंदर शोर मच गया और पाकिस्तान का मीडिया यूं आंखें कान बंद करके इस हवाले से रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा और एट द एंड बहुत खबर आई। वो खबर कोई काबिल फख्र खबर नहीं थी कि रात को पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं। और शहीद किस तरह से हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वाकया यहां पे हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर बाहर से हमला हुआ है और उस हमले के नतीजे में पाकिस्तान के लोगों की जान गई है। अब यह मामला कहां पे हुआ है, ये रात को सबसे पहले हुआ यह है कि रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हवाले से जो खबरें सबसे पहले आई, ईरान ऑब्जर्वर ने सबसे पहले यह बताया कि जो वहां की ईरान की फौज है उसने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हमला किया है और ड्रोन से हमला किया गया है। अब मालूम नहीं है कि अगर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं तो ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं तो हम रोक क्यों नहीं पाए, या हमारे रडार कहां पे थे, या हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, ये अपनी जगह के ऊपर है। और इब्तदाई तौर पे जो खबर आई वो ये कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर 2 मकामात के ऊपर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले की खबर आई, जिसके बाद जो रॉयटर्स है, रॉयटर्स ने खबर दी और रॉयटर्स ने लिखा कि ईरान सेज बलोची मिलिटेंट ग्रुप बेसिस अटैक्ड इन पाकिस्तान स्टेट मीडिया। रॉयटर्स के अलावा एसोसिएटेड प्रेस जो है उन्होंने भी इस बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान के अंदर हमले हुए हैं। अब खबर यह आई है कि ईरान से मुत्तसिल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का जो जिला पंजगोर है वहां पे सबस्कू का इलाका है जहां के ऊपर ये मिसाइल या ड्रोन हमले किए गए हैं। और जो ये तकरीबन आप यूं समझिए कि पंजगोर शहर से 90 किलोमीटर दूर ईरान की सरहद के करीब है जहां पे ये अटैक हुआ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो अब तक है पाकिस्तान के, चूंकि रात को एक खामोशी थी, मुकम्मल तौर पे कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं था, और जब इसके ऊपर प्रेशर आया तो प्रेशर आने के बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बिल आखिर मान लिया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। और जो ताजा तरीन इत्तलात है, उस हमले में 2 मासूम बच्चे जान बहक हो गए हैं और पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ और सिर्फ इस बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की है। नंबर 1, पाकिस्तान ने मान लिया है कि उसकी हुदूद की खिलाफ वर्जी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि जी हमने ईरान के साथ इसका एहतजाज कर दिया है। और नंबर 3, उन्होंने कहा जी जब हमारे पास आपस में बातचीत की के चैनल्स मौजूद थे तो फिर इस किस्म की कार्रवाई की कोई वजह नहीं बनती थी। मैं आपको बता देता हूं जो ज़हरा बलोच ने कहा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जानिब से अपनी फजाई हुदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान की जानिब से अपनी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करता है। इसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की यह खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। यह और भी तशवीशनाक है कि यह गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतअद्दिद चैनल्स मौजूद होने के बावजूद हुआ। यानी पाकिस्तान कह रहा है कि संगीन नताइज हो सकते हैं। नंबर 2 कह रहा है जी आपके और हमारे दरमियान बातचीत हो सकती थी, यानी चैनल्स मौजूद है जहां पे कम्युनिकेट करते हैं, उसके बावजूद ये हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से पहले तेहरान में ईरानी वजारत खारजा में मुतल्लिका सीनियर ओहदेदार के पास शदीद एहतजाज दर्ज कराया जा चुका है। यानी पाकिस्तान ने, हमारा जो सिफारत खाना है, उन्होंने ईरान के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नंबर 2, मजीद बड़ा ईरानी नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा में तलब किया गया है ताकि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करे। यहां पे ईरान की जो नाज़िमुल उमूर है उनको भी तलब किया गया है और उनके मुताबिक इसके नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी, यानी होगी। अभी पाकिस्तान ने इस लम्हे तक ना रिटेलिएट किया है ना कोई जवाब दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, इसके लिए मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। इस तरह की कार्रवाइयां, एकतरफा कार्रवाइयां अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं है। ये 2 तरफा एतमाद और को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए ये जो
حملہ ہوا ہے، اس حملے کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ مذمت تو ضرور کر رہا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے۔ اچھا، نمبر ون، یہ دو متضاد اطلاعات ہیں، ظاہر ہے یہ ساری کی ساری کنفرم اس حد تک تو پاکستان کی گورنمنٹ نے بتا دیا ہے کہ جناب حملہ بھی ہوا ہے، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی جانب سے ایک تو خبر یہ ہے کہ 2 مقامات پہ ہوئی ہے، کیا 2 مقامات پہ ہوئی ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور دعویٰ آج صبح سویرے پھر آیا کہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ بھی حملے کا ہوا، اور اس حوالے سے جو وہاں پہ جلنے کی اور سارا کچھ ہے، اب اس چیز کو لے کے ایران کیا کہتا ہے وہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ اس نے وہاں پہ جو جیش العدل ایک کالعدم تنظیم ہے جو ایران کے اندر حملے کرتی ہے، ان کے مطابق انہوں نے اس کے جو کیمپس ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ اس کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے وہاں پہ جو رہائشی علاقہ ہے، ریزیڈینشل ایریا ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے جو بھی چیز ہے، مثال کے طور کے اوپر اگر وہاں پہ کوئی دہشت گرد تھے بھی تو پاکستان کو خود کارروائی کرنی چاہیے، یا پاکستان ان کو کیسے الاؤ کر سکتا ہے؟ کیا ہمیں افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف وہاں پہ کہے گا کہ آپ کارروائی کر لیں دے؟ بے شک کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اس طرح تو آپ اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ آپ انڈیا کو الاؤ کر رہے ہیں، انڈیا کل کو کہے گا جی میں نے فلاں تنظیم کے اوپر کرنا ہے، تو یہ تو ایک نیا تماشا لگ جائے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ عمران خان کی کمی یہاں پہ شدید محسوس کی گئی۔ آپ کہیں گے کیسے عمران خان کو آپ کیسے اس میں لگا رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے وہ کیا تھا جب وہ بالا کوٹ والا معاملہ، تو عمران خان نے فوری طور پہ کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور پاکستان نے اگر وہ رات کو ہوا تھا تو صبح سویرے دن چڑھتے ہی، جس لمحے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس لمحے تک پاکستان بھارت کے اوپر حملہ کر کے اس کا اپنا بدلہ لے چکا تھا، ان کے جہاز کو مار گرایا جا چکا تھا، اور ابھی نندن کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ لیکن رائٹ ناؤ اب آپ کو پتہ ہے اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات یہ ہے کہ کل ہی پاکستان اور ایران کی جو نیوی ہے وہ پرشین گلف کے اندر مشترکہ مشقیں کر رہی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ آج کل وہ ہمارے انوار الحق کاکڑ ہے، یہاں بیٹھ کے وہ چبا چبا کے انگریزی بول کے تو اپنے آپ کو بڑا دانشور ثابت کرتے ہیں، تو وہ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر گئے ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کی ایران کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے چند ہی گھنٹوں کے بعد کہہ لیجئے اگر یہ حملہ ہو گیا ہے، یا پھر آپ کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بعد، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے، اور پاکستان اگر خاموش رہا تو اس کا مطلب بھی پھر یہ ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری رضامندی اور ہماری اجازت کے ساتھ ہوا ہے۔ سوال تو بہرحال ہو سکتا ہے، اگر ہمیں ریٹیلیٹ کریں گے تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ تعلقات اس میں مزید اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ یہاں افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان میں ڈرون اٹیکس کرتا تھا، تو پاکستان کی حکومتیں ظاہراً عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے کہتی تھی، مذمت بھی کرتی تھی، اسٹیٹمنٹ بھی کرتی تھی، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر پاکستان کی حکومت کی باقاعدہ رضامندی شامل تھی اور عمران خان شور مچاتے تھے۔ اب اسی لیے اب دیکھیں انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے، اس کو فکر نہیں ہے۔ اب اسی لیے آج اسلام آباد کے اندر ایک منتخب وزیر اعظم ہوتا تو صورتحال یکسر مختلف ہوتی، اس کو پتا ہوتا کہ ساری عمر یہ داغ اس کے اوپر رہے گا کہ اس کے دور میں ایران نے حملہ کیا اور آپ کچھ نہیں کر پائے، اور یہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی امبیرسنگ مومنٹ ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر شور مچا ہوا ہے، اور ہم جو ہیں اس کے اوپر مکمل خاموش اور سناٹے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دیکھیے جو حقیقت ہے اس حقیقت کو آپ چھپا نہیں سکتے، یہاں پہ تو آپ میڈیا کو گھما پھرا لیں گے، آپ جو مرضی کر لیں گے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کے امپلیکیشنز کو اسٹڈی کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ایران، آخر پہلے بھی تو یہ تنظیمیں یہاں پہ تھیں کہ ایران خود ایک قدم آگے بڑھ کے ان کے اوپر خود حملہ کرنے آ گیا ہے، اور اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے یا پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کا اس نے خیال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے اس کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن کیا اس کا ہرگز مطلب یہ ہے
میرے خیال سے پاکستان کو بطور قوم ایک اکٹھا ہو کے اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اور اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی ایک اور اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات یہ ہے کہ جناب پاکستان میں الیکشنز آ رہے ہیں اور الیکشن سے تھوڑا عرصہ پہلے اس قسم کی کارروائی کا ہونا یہ الگ معنی خیز ہے. اور ابھی حال ہی میں ایرانی صدر کے جو نمائندے ہیں وہ بھی آ کے ہمارے جو وزیر خارجہ ہے جلیل عباس جیلانی صاحب ان سے ملے تھے. تو اگر آپ کے پاس اتنا انٹریکشن ہو رہا ہے, آپ کی اتنی کمیونیکیشن کے چینلز موجود ہیں اور اس کے باوجود ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر ہمیں تو اس وقت ویسی اسٹیبلٹی چاہیے اور اس اسٹیبلٹی سے پہلے آپ اس قسم کی چیزوں میں پڑ جائیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. پھر ہم ایک جانب تو وہ چیزیں ہیں, دوسری جانب ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ رات کو گجرات کے اندر جو مدثر مچھیانہ صاحب ہیں ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا ہے, تو وہاں پہ پتہ یہ چلا ہے کہ امریکی پولیس اہلکار زین چیمہ بھی وہاں پہ موجود تھے, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یعنی پاکستانیوں کو گرفتار آپ کر ہی رہے تھے. نمبر 2, آپ نے جو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ امریکی پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پی پی 166 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر خالد گجر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب خالد گجر کو 9 مئی کے گلبرگ تھانے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے. یہ الیکشن کیمپین کے دوران یہ سب کچھ ہونا یہ ایک الگ میٹر ہے. دوسرا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک ہنگامی اجلاس ہے اسلام آباد کے اندر, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رات حملہ ہوا ہے اور آج بلکہ کل ہنگامی اجلاس جو ہے جمعرات کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے اور وہ سیکیورٹی کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے ہوگا, جس کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ دیکھیں گے. اور کل ہی آئی جی پنجاب جو کہہ رہے تھے کہ نفری کی قلت ہے, یہ جو قانون جو امن و امان کے مسائل ہیں الیکشنز کو لے کے, وہ ہم نے اداروں کو بتا دیا ہے. اب اس ساری صورتحال کے دوران کیا صورتحال بنتی ہے, یہ بالکل ایک نئی پکچر ہمارے سامنے آ گئی ہے, اس میں چند روز میں کلیئر ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.